شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا أشد حبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں بہت فتوحات ہو گئی تھی. تقریباً 22,000 اسکوائر مائل کے علاقوں کے اوپر مسلمان الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا. اور اس وقت بیت المال کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بہت مال آ رہا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مال دیکھا تو انسان کی فطرت مال سے محبت ہوتی ہے. مال سے محبت کی منع نہیں کیا گیا ہمارے میں، مال سے محبت کرنی چاہیے، لیکن وہ اللہ کی محبت پہ غالب نہ ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے، انہوں نے دیکھا، یہ جب اتنے مال کو دیکھا، کہا کہ اے مال، مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن تم سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے. اگر اللہ سے محبت غالب ہے تو مال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس کاروبار میں لگ جاتے ہیں، مال کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اولاد کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ کی محبت 40%، 49% ہو جاتی ہے. دنیا کی محبت 51% ہو جاتی ہے. وہاں ہمارا زوال، مسلمان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جو کلمہ گو نہیں ہے ان کا زوال نہیں ہوتا. ان کے لیے تو دنیا ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مال کو حبیب فرمایا، مال کو حبیب فرمایا. حبیب کے اوپر ایک بات اور یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جمع تھے کہ میرے حبیب کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اصحابی ہو، صحابی ہو میرے. حبیب وہ ہے جو میرے اوپر ایمان لائیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور مجھے شوق ہے ان سے ملنے کا، میں انتظار کرتا ہوں ملنے کا. انشاءاللہ ہماری آپ کی سب کی وہاں حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. حضور نے ہمیں حبیب فرمایا، ہم ان کے حبیب ہیں. اب یہ اللہ کی محبت غالب کب رہے گی؟ جب انسان کی زندگی کے اندر تقوی آئے گا. اور تقوی کیسا آئے گا؟ آج یہ ہمارا موضوع ہے. کیونکہ تقوی جب آ جاتا ہے، انسان مومن بن جاتا ہے، تو مومن تو گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے. اس جمعے کو الحمدللہ ہمیں موقع ہوا، ہم نے ہمارے حضرت والا حضرت کی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کے یہاں جمعہ پڑھا. تو ان کی بھی تھوڑی سی میں بات آگے میں جو سنی ہے وہ تکرار کر دوں گا. فرما رہے تھے کہ 3 عالم ہوتے ہیں. ایک عالم ہے، وہ ہے جہاں ہمارا وطن ہے، وطن میں جانا ہے. یہاں سے ہمارا جو انتقال کے بعد ہے وہ جنت ہے، وطن. ہر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے. کوئی دیر سے جائے گا، کوئی جلدی جائے گا. اللہ کے فضل سے ہوگا وہ جلدی چلے جائے گا. جن کا دنیا میں توبہ، استغفار، تزکیہ ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا کہ وہ سیدھا جنت میں چلے جائے گا. جس کا نہ ہوا وہ 7 درجے جہنم کے ہیں. ایک جو درجہ ہے جہنم کا، جس کے اندر تزکیہ ہونے کے بعد، ویکسینیشن ہونے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. تو ایک تو جنت ہمارا وطن ہو گیا، ایک عالم وہ ہو گیا. ایک عالم یہ دنیا ہے. اس عالم کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ یکسویت کے ساتھ ایک ہی حالات رہے. اپ ڈاؤن حالات آتے ہیں، کبھی اوپر ہوں گے، کبھی نیچے ہوں گے. لیکن یہ دونوں حالت میں مومن خوش ہوتا ہے، مومن پریشان تکلیف میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. حضرت ہمارے شیخ کی بات چل رہی ہے، تو ہمارے حضرت والا نے اپنے ایک وقت آیا جب بہت پریشانیاں تھی کہ کیس وغیرہ ان کے اوپر بھی ہو گئے تھے، اور یہاں اسلامیہ کالج کے اوپر بھی، یہاں دارالعلوم بننے والا تھا، پھر یہاں سے ختم ہوا، کورنگی کے اندر گیا. اس وقت جب یہ دارالعلوم بنا تو کورنگی کے اندر وہ راستہ بھی نہیں تھا، روڈ بھی نہیں تھا، کانٹے والے، وہ جیپ کے اندر جا سکتا تھا آدمی. تو ہمارے حضرت والا نے، حضرت کی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ نے، حضرت مولانا، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے. تو حضرت مسیح اللہ خان صاحب کو انہوں نے خط لکھا کہ میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی، قانونی پریشانی، اتنی ساری پریشانی کا خط لکھا. جب حضرت مسیح اللہ خان صاحب کو انہوں نے خط کی پریشانی کا لکھا تو انہوں نے، حضرت نے جواب دیا.
انہوں نے جو جواب دیا وہ عجیب و غریب جواب تھا. حضرت نے اپنی کتاب میں ملفوظات میں لکھا ہے جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. ایک لائن کا جواب دیا بس, اتنے بڑے خط کا ایک لائن کا جواب, جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. اگر اللہ سے ہمارا تعلق ہے, تقویٰ ہے ہماری زندگی کے اندر, تو ہم یہ تقویٰ کی بات تھوڑی بعد میں کرتے کیسے آئے گی, لیکن تقوی والے کی خصوصیت ہم بتا دیتے. تقویٰ والا جو ہوتا ہے مومن ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. ہم سب الحمدللہ نفع میں ہی ہے. دیکھیں نا, کیونکہ ہم امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہیں. ہمیں امید بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے, ہمارے اوپر فضل فرما رہے ہیں. خوف بھی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت اور عظمت کا حق ادا نہیں کیا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے, ایک شخص جہنم میں جائے گا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک شخص جو جہنم میں جانے والا ہوگا یہ عمر ہوگا. تمام جنت میں چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تمام لوگ جہنم میں جائیں گے, ایک شخص جنت میں جائے گا, تو مجھے امید ہے وہ ایک شخص جو جنت میں جائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ان کی امید اور خوف کا یہ معاملہ تھا. جوانی جب ہوتی ہے انسان کی, کم عمر ہوتی ہے, اس وقت انسان کو خوف غالب ہونا چاہیے. اگر خوف غالب نہ ہوگا تو وہ اس کی خلوت پاک نہیں ہوگی, بلکہ بڑی عمر میں بھی پاک نہیں ہوتی. آج کل زمانے میں یہ موبائل نے سب کا ستیہ ناش کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. یہ موبائل کے اندر جو جتنے اپلیکیشنز ہیں اس اپلیکیشنز نے ستیہ ناش کر دیا کسی نہ کسی طرح. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بڑھاپا آ جائے نا تو امید غالب رہنی چاہیے. امید غالب, اس کا امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پر امید ہو جائے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کر دیا, عظمت کا حق ادا کر دیا. اس کو روتا رہنا چاہیے, مانگتا استغفار کرتے رہنا چاہیے. جب سفید, بڑی عمر کس کو کہتے ہیں, پہلی بات تو یہ سمجھ لے. ایک بھی اگر سفید بال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15, 17, 20 سفید بال تھے, بس ایک بھی اگر سفید بال آ گیا تو بڑھاپا شروع. آپ کو پاسپورٹ مل گیا, ویزا لگنے کی دیر ہے, اب یہاں آپ کا رونا, آہ فگا, اللہ سے تعلق شروع ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ سے تعلق کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کی نفس پرستی ہوتی ہے, کیونکہ ان بلڈ جو اندر میں ہے نا وہ نفس سے امارہ ہے. وہ ہمیشہ یہ ٹیمپٹیشن کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لو نا, یہ گانا سن لو نا, یہ بد نظری کر لو نا, یہ غیبت کر لو نا, یہ تجسس کر لو نا, کوئی نہ کوئی چکر میں ڈال کر اندر ان کا ایسے شیطانی داؤ ہے کہ امارہ کے اندر وہ غالب رہتا ہے. لیکن انسان جب تقویٰ کے اندر آتا ہے, تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے, تو وہ وہی نفس ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی مانتے ہوئے, اللہ سے آہو فگا کرتے ہوئے, تعلق مع اللہ سے جب جڑ جاتا ہے تو وہی نفس ہمارا نفس لوامہ ہو جاتا ہے. اب مطمئن ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے, فکر کرتا ہے. یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے کہ جب وہاں سے امارہ سے نکلا, جب لوامہ میں آ جاتا ہے تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے ہمارے حضرت والوں کو دیکھا, میں وہاں جب ان کے گھر میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میری جب باری بات کرنے کی آتی ہے تو ان کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں اندر. یعنی وہ منٹ, 2 منٹ, 5 منٹ کی بھی بات ہو, 3 منٹ کی, 1 منٹ کی بھی بات ہے, اس میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے. مطمئنہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب کر دیں گے تو آپ کو سکون ہی جب ملے گا کہ اب آپ مچھی پانی میں نہیں ہے, ذکر میں آپ نہیں ہوں گے. ذکر تو کر رہے ہوں گے, ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جب آپ ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, جیسے مچھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, وہ صحت مند ہوتی ہے. اب آپ کا ایمان اور مومن کا تقویٰ جو ہوگا, جب آپ یہ ذکر اور فکر کے اندر اور تقویٰ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, تو آپ کا نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ ہو جائے گا. تھوڑا آپ کو مطمئنہ ہونے لگیں گے. اس کے اوپر ہمارے حضرت والے شیخ جب نفس مطمئنہ کی بات کرتے تھے, ایک شعر دہراتے تھے ہمارے عبدالرزاق بھائی کی, ان کو ماشاءاللہ باذوق ہے, مزہ آ جائے گا. کوئی مزہ نہیں, کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی نہیں. کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی نہیں. اب دیکھیے مطمئنہ والا خوش, اور اس کو سکون جب ہی ملتا ہے جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, جان سے, جسم سے, آنکھ سے, بدن سے, زبان سے اللہ کی مانتا ہے. اللہ کی ہر وقت کہ میرا اللہ کیسے خوش ہو, اللہ کے لیے ملتا ہے, اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. اب دیکھیے ہم سب اس وقت اللہ کے لیے مل رہے ہیں. ہمارا آپ کا تعلقات اس وقت جو ہے صرف اللہ کی وجہ سے ہے. جب اللہ کی وجہ سے تعلق ہوگا, وہاں پر انبیاءوں کی اور جو رسول ہوں گے ان کی طرح جو اللہ کے لیے تعلق ہوگا, جن کا وہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, وہاں لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, جنت میں جا رہے ہوں گے تو
یہ انبیاء ہے کون ہے؟ بولے نہیں، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے تعلق سب اللہ کے لیے کرتے تھے. ایک نیت کر لیجیے، ہم نے ملنا ہے، جلنا ہے، دوستی کرنی ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، مگر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، کاروبار کا کرنا ہے، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دشمنی کر لی، اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ وہ درجہ ہمیں ملے گا. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. اس کے اوپر حضرت والا ہمارے مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اور ساتھ میں ایڈ کرتے تھے، وہ میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، ان کی سنت کو میں ادا کر دیتا ہوں. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. دیکھیے دل کون سا ہوتا ہے؟ یہ دل نہیں ہے کہ دل تو لوتھڑا ہے، دل کے اندر ایک روح ہے، روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونک ماری ہے، اس پھونک سے نور آیا ہے. اس نور جب ہے اور جب نور غالب ہوتا ہے اور جب اس کے اندر نور سکینہ ہوتا ہے، وہ دل ہے. باقی تو دل ایسے دھڑکتا ہے، سب کے پاس، کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، یہودی، سب کے پاس دل تو ہوتا ہے اس کے اندر. یہ دل اور ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دل، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دل ہمیں عطا فرما دیتے، پھر اللہ کا حکم ٹوٹتا نہیں ہے. اگر ٹوٹ جاتا ہے تو انسان اتنا غمگین رہتا ہے، اتنا فکر مند رہتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے، جب تک اللہ سے توبہ استغفار نہ کر لے، جب تک اس کو سکون نہیں ملتا. اور پھر اس کے بعد یہ جو عالم، 3 عالم کی بات تھی نا ہمارے رضا اللہ نے فرمایا اس جمعے کے بیان کے اندر. ایک تو عالم وہ ہے وطن ہمارا جنت، انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہے نا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے دیر سویر. تو یہی ہم اللہ سے تزکیہ، اللہ سے استغفار، توبہ آہو فکا کر لے، سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. دوسرا عالم دنیا کا ہے، یا خوشی غم رہتی ہے. خوشی کے اندر جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا خوب شکر ادا کرتا ہے اور غم کے اندر صبر کرتا ہے. جب خوشی آتی ہے تو اس کے دل میں ایک بات آتی ہے، یہ خوشی جو آئی ہے مجھے نعمت، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ میں مستحق نہیں تھا. اگر مستحق ہے تو پھر شکر کس چیز کا؟ نہیں، میں مستحق تھا ہی نہیں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، اس کا پھر شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کے 2 درجے ہیں. ایک تو شکر وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، پیسے کی دی ہے، مال کی دی ہے، بات کی دی ہے. اور اصل شکر یہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے وہ شکر والا، جس کو نعمت ہے وہ تقسیم نعمت کرے. دیکھیے ہر ایک کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. کسی کو بزنس کی صلاحیت دی ہے، کسی کا ایڈمنسٹریشن کی دی ہے، کسی اکاؤنٹس کی دی ہے، کسی بہت ساری صلاحیتیں دی ہے. وہ تقسیم کرے، آگے تقسیم کرے. صاحب نعمت تقسیم نعمت کرے، یہ اس کا شکر ہے، شکر کرتا ہے. اور غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں صبر کرتا ہے. صبر کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی درجے رکھے، شکر سے بڑا درجہ صبر کے اندر رکھا ہوا ہے. اب صبر کے اندر کیوں بڑا درجہ رکھا ہوا ہے؟ ایک لاجک ہے نا اس کے لیے کہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تکلیف کو کہتا ہے یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں میں، اللہ کے جو بھی فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس پہ راضی ہوں. جب اللہ یہ انسان کہہ دے گا، دل میں نیت کر لے گا کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، تو اللہ اس کا اجر کیسے دیں گے؟ پھر تو اللہ ہی دیتے ہیں. ان اللہ جو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ خود ہوتے ہیں. اس کو 80 دیکھیں صبر کے جو درجات ہیں یہ اور شکر کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اکثر وقت یہ آتا ہے کہ انسان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی ضرور آتی ہے، تو اس پریشانی کے اندر 3 جب صبر کرتا ہے تو 3 درجے ملتے ہیں. ایک تو صبر کا اسی وقت اس کو اجر ملتا ہے، ایک راضی رہنے کا، ہم خود راضی رہے اللہ کے فیصلے کے اوپر. اور تیسرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صابر ہوتا ہے، جس کا اونچا درجہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا، تکلیف پہنچی ہے نا کسی وجہ سے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے آگے والے کو. جب معاف کر دیتا ہے، اس کو الحمد 3 کل پڑھ کے بخش دیتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہے. تو اس صبر کا درجہ جو تھا، ایک صبر تو عام تھا، ایک خواص کا صبر ہو گیا. یہ خواص کا صبر ہو گیا کہ معاف بھی کر دیا اور اس کو کچھ ہدیہ بھی بھیج دیا. افلاطون نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا وقت پوچھا کہ بھائی افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے، اگر مچان اوپر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیر آ رہے ہوں، تکلیف کے، پریشانی کے تیر برس رہے ہوں، جیسے اس وقت کووڈ ہے بہت سارے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کالج کے کلاس فیلو تھے اور وہ بھی کافی انفلوئنشل آدمی ہیں. تو انہوں نے مجھے لکھا یہ ملی کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، تو جب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ایجنسی گورنمنٹ والے، وہ وہاں زیادہ رہتے، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے. تو ان کی فیملی میں 27 ممبرس کا آج انہوں نے بتایا ابھی تک کووڈ کے اندر آ گئے. 100 آدمی کی فیملی ان کی رہتی ہے، پنجاب سے ہے، یہاں رہتے ہیں، 100 27 آدمی کو کووڈ ہو گیا.
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب افلاطون نے یہ بات پوچھی نا کہ بھائی اس کا کیا حل ہے جب اتنی تکلیف پریشانی آ جائے, تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں سے تیر آتے ہو نا وہ آپ دوڑیں گے, بھاگیں گے, آپ کہیں بھی جائیں گے, تیر ضرور آپ کو لگے گی. ایک ہی طریقہ ہے, تیر جو برسا رہا ہے اس سے چپک جاؤ, اللہ سے محبت کرو اور اللہ سے چپک جاؤ. تیر نہیں آئے گا, غم نہیں آئے گا, خوشی خوشی آئے گی. اللہ سے اتنی چپک جاؤ, اتنی مل جاؤ اللہ کے ساتھ کہ وہ تیروں تو چاروں طرف چل رہے ہیں, کہیں بھی بھاگو گے آپ زخمی ہو جاؤ گے. اللہ سے اتنا اپنا تعلق کو جوڑ لیجیے. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ موافق ہو یا غیر اختیاری ہو, دل سے نعمت سمجھے, اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ سمجھے. حضرت ہمارے حضرت والا نے یہ آخری الفاظ یہ کہے تھے تو میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ تقویٰ جو ہماری زندگی کے اندر آئے گا وہ کیسے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ حصول ولایت کے 5 اعمال ہمارے یہاں بورڈ پہ بھی لکھ دیتے تھے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے. پہلا یہ اہل اللہ کی صحبت. اب یہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک مسکنسیپشن ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ لوگ تعلق رکھتے ہیں, مہینے دن میں آ گئے, 15 دن میں آ گئے, پھر 2 مہینے غائب ہو گئے, پھر استخارہ کروا لیا, تو وہ بات بنتی نہیں ہے. یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اس کی مثال حکیم علامہ ارشد ثانی صاحب دیتے ہیں کہ اگر مرغی کا انڈا ہوتا ہے, مرغی کے پر کے نیچے 21 دن رہتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں. اس زردی کے اندر اتنی جان آ جاتی ہے کہ وہ طاقتور, اس کے اندر روح آ جاتی ہے اور وہ اپنی چونچ مار کے وہ اس کو انڈے کو توڑ دیتا ہے, باہر نکلا, جان باہر نکل آتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ مستقل اگر ایسے کرو کہ انڈے کے نیچے ہے, مرغی تھوڑے دن چائے پینے چلے جائے, تھوڑے دن پکنک کے لیے چلے جائے, تھوڑے دن اخبار پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے, تھوڑے دن آئے تھوڑے دن نہ آئے, تو یہ انڈا مرغی تو نہیں بنے گی, انڈا بھی گندا ہو جائے گا. یہ تسلسل ضروری ہے. یہ تسلسل ہے مجاہدہ. یہ بڑا مجاہدے والی بات ہے. ہم لوگ بھی وہاں ذکر کے لیے جاتے تھے, وہاں فجر کے وقت فجر نماز ہوتی ہے, اب بھی ذکر ہوتا ہے وہاں پر, اشور مدارس کی بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں, اگر مکہ مسجد کا کوئی سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا تو ہم اتوار کو یہاں 3 پروگرام رکھیں گے. اتوار کی مجلس بھی ہماری انشاءاللہ ہوگی, اور روزانہ فجر کے بعد ہمارا ذکر کا بھی اشراق یہاں پڑھ گئے. ایک آدمی بھی آ گیا, ایک بھی, جتنے بھی آ گئے, یہاں ہم اپنا ذکر کریں گے. ہماری 13 تسبیحات ہوں گی, پھر اشراق کی نماز ہوگی, پھر اپنے اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ جب اللہ موقع دے دیں گے. نیت تو کر لی, نیت کا تو اللہ اجر مل ہی گیا نا ہمیں, یہ نیت کر لی انشاءاللہ. تو وہ وہاں اب بھی روز ہوتا ہے اور ہمارا پہلے ہوتا تھا. تو وہ آپ کو تسلسل کے ساتھ ہے. دیکھیے منگل ہے, جمعرات ہے اور اتوار ہے, 3 دن آنا ہے. کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی مشقت, کوئی بڑا مجاہدہ نہیں ہے. کوئی آپ کو کوئی چکی سے پیس انسان نہیں رہا ہے کہ اس کی خوشبو آ جائے. دیکھ, دینے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کب دیتے ہیں؟ جب قربانی دی جاتی ہے. قربانی کے بغیر نہیں ملتا, شیخ سے نہیں ملتا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ان کا اپنے چچا کو ہدایت نہیں ملی, تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے دیں گے. لیکن آپ کی طلب ہوگی تو آپ کی قربانی ہوگی, طلب کے بغیر قربانی نہیں ہوگی. طلب جب ہوگی قربانی ہوگی, جب قربانی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطا فرما دیں گے. کسی کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ ضائع نہیں ہوتی, یہ 100% کبھی. اب یہ اس کا اپنا اپنا اخلاص ہے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم اخلاص کی, وہ تو ہماری میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کی باری آئے گی اخلاص کی. جیسا جس کا اخلاص ہوگا اس کے اوپر ایسا اس کو انعام ملے گا. قربانی تو ہے, قربانی کے ساتھ اخلاص ہے, طرف ہے دل کی. میں ہمارے وہاں مجلس میں جاتا تھا نا, اشور مدارس میں, تو میں ایک پرٹیکولر اینگل کے ساتھ بیٹھتا تھا. ایک کونا اس طرح بیٹھتا تھا کہ میری نظر اور حضرت کی نظر آنکھ سے آنکھ ملتی رہے, اور میرا قلب ان کے قلب کے ساتھ ملتا رہے. میری نظر ان کی نظر سے ہوتی تھی, لیکن قلب ان کے ساتھ میں ہمیشہ دھیان رکھتا تھا کہ میرا قلب ان کے ساتھ اللہ اللہ ذکر کرتا رہے. تو جیسی آپ کی توجہ ہوگی, یہ دیکھیے سیکھنے سے آتا ہے. ہم نے بھی وہاں سیکھا, سیکھنے سے آتا ہے, اور کنٹینیوٹی کرنے سے آتا ہے. بھائی کنٹینیوٹی کرنے میں اس میں ہمارا کوئی بڑا تو ٹائم نہیں ہے, بڑا رسک نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ تو ہے نہیں. انسان اگر چاہے تو سب چیز کر سکتا ہے. ایک تو اہل اللہ کی صحبت, کنٹینیوٹی ہماری ہونی چاہیے. نمبر 2 ذکر کی پابندی. ہمارے یہاں ذکر کی پابندی ایسا ہے جیسے یہ اسٹیریوڈز ہیں. اگر 70 دفعہ کوئی چیز پڑھتے ہو تو حضرت غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت سے پوچھا کہ میں یہ درود تنہ جنہ پڑھ نہیں سکتا, میرے بہت سارے سبق ہیں, مجھے آپ اس کے لیے معذرت کر دیں. بولا نہیں, معافی نہیں ہو سکتی. 70 پڑھتے ہو 7 دفعہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 کر دیں گے, 7 کا 70 کر دیں گے. صبح سے رات تک ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے. بات سمجھ لیجیے, ذکر میں غرق ہونا ہے. ذکر میں غرق, گہرے پانی کی مچھی ہوتی ہے, وہ تونگر ہوتی ہے. آپ اومیگا 3 جو پیدا ہوتا ہے نا, یہ شیلو واٹر کی مچھی میں کبھی نہیں ہوتا, گہرے پانی کی مچھی میں ہوتا ہے. ہمیں گہرے پانی کی مچھی بننی ہے.
اب جب گہرے پانی کی تو اس میں پھر شکاری نہیں آ سکتا, شکار نہیں کر سکتا. نفس کی خواہش, شیطان کی خواہش وہ جمع ہو کر ہمیں شکار نہیں کر لے گی, ہمیں تباہ برباد نہیں کر دے گی. ہمیں ذکر کے اندر, سنت کے اندر, ایک ایک اتباع کے اندر. دیکھیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا 3 باتیں قرآن کریم کی تفسیر کے اندر: عبادت, اتباع, عبادت, اتباع اور خدمت. یہ 3 چیزیں تھی. تو اتباع بھی کرنی ہے ہمیں, ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈھونڈنی ہے چیز کہ ہم اس کو اتباع کر سکیں, وہاں پہنچ جائیں. اتباع کرنی, یہ تینوں چیزوں کی قربانی دینی ہے. تو ایک تو ہمارے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ہم نے ذکر بہت کر لیا. نہیں, ذکر نہیں کیا, اور وہ ذکر کی کیسے برکت پیدا ہو. ہمارے مشائخ حضرات جو ہم ذکر کرتے ہیں ان سے 10 گنا 100 گنا زیادہ کرتے تھے, اور وہ اسی 24 گھنٹے میں کرتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے؟ پرویز بھائی ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں جگہ. وہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ ذکر کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا, استقامت مانگنی پڑے گی. جب استقامت مانگیں گے جب بات بنے گی. مانگے بغیر نہیں ہوگا, ہم سمجھیں کہ اپنی صلاحیت سے ہم کر لیں گے. نمبر 2 ذکر اللہ کی پابندی. پھر تیسری بات یہ کہ ذکر تو کر لیا آپ نے, اب ذکر کرنے کے بعد یہ انوارات قلب کے اندر آ گئے. اب جب یہ انوارات قلب میں آ گئے تو آفس میں گئے, پہلے 1 گھنٹے کے اندر ہم زیرو ہو جاتے ہیں. نہ میں نے موبائل دیکھا ہے, نہ میری خلوت خراب ہوئی ہے, نہ جلوت خراب ہوئی. صرف پیون کو بلایا ہے یا کوئی سپروائزر آیا ہے میرے پاس, اس کو میں نے ذلیل کر دیا, ڈانٹ دیا, میں نے اس کو ہارٹ بریکنگ کر دیا ہے, دل آزاری کر دی ہے. دل آزاری کرنا ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا. اب کعبۃ اللہ کو میں ڈھا دوں اور پھر میں کہوں کہ میرے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونک ماری ہے, اس کے جو انوارات ہیں میرے اندر قلب کے اندر ہے, وہی انوارات رہ جائے, نہیں رہتے. پھر بات نہیں بنتی ہے. اس کا تحفظ کرنا ہے. اور جو گناہ ہے, یہ گناہ سے ایک منٹ نہیں لگتی, وہ صاف ہو جاتا ہے, کہیں اور چلے جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی ہے, بد نظری ہے, غیبت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ سے بچنے کا, اس سے ہٹ کر میں ایک آپ کو بتا دوں بات. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کر دے. قرض لے کے صدقہ کر دے. پیسے نہیں ہے, قرض لے, مقروض رہے, مقروض لے کے بھی صدقہ کر دے. صدقہ کرے. صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کی عدل سے نکل کے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے. جب عدل سے نکلو گے, فضل کے اندر آ جاؤ گے, تو فضل والا آدمی کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے کہیں پہ, آنکھ سے, زبان سے, کام سے, غصے سے, کسی طرح بھی, جب غصہ آئے گا تو درود شریف آپ کو یاد آ جائے گی. جب درود شریف پڑھیں گے غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے. تیسری بات گناہ سے حفاظت. چوتھی بات جو اسباب گناہ ہے اس سے دوری. ہاں, خلوت میں بیٹھے ہیں, بڑا موبائل لے کر بیٹھے ہیں تو دوری نہیں ہوئی, پھر تو گناہ ہو ہی جائے گا. آنکھ کی بد نظری ہو جائے گی. جب آنکھ کا زنا ہو جائے گا تو خلوت کہاں سے پاک ہوئی؟ ہزاروں آپ کے پہاڑوں کے برابر, احد کے پہاڑ کے برابر ثواب کر لو. اور آپ نے اپنی خلوت میں, تنہائی کے اندر اللہ کی نافرمانی کر لی. تو تنہائی میں اگر نافرمانی کر لی تو سب سے بڑا گناہ اس کے لیے کہ اللہ پاک وہاں کہاں گیا؟ اللہ پاک تو وہی تھے نا وہاں. آپ نے جب جلوت کے اندر لوگوں کے سامنے آپ نیک کام کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, پھر تو اللہ کے لیے ہم نے نہیں کیے, وہ تو شرک ہو گیا. لوگوں کو ہم نے دکھایا, اپنا پرفارمنس دکھایا. اب جب خلوت کا تھوڑا سا موقع آیا جہاں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, تو پھر اللہ پاک کہاں گئے؟ اللہ کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اللہ کی جب پرواہ وہاں اللہ کی نہیں تو اللہ کو ہماری کیوں پرواہ ہوگی؟ جب خلوت جس کی خراب ہوگی اس کی جلوت بھی خراب ہو جائے گی. جب ہمیں خلوت میں اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو اس میں جب حال میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے. یار یہ تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آخری بات اس کے اندر, جیسے صدقہ ہے نا وہ سنت ہے, وہ بھی چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کی فکر کریں. چھوٹی چھوٹی, ایک سب سے بہترین سنت, گھر کے اندر داخل ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو, کوئی ہو یا نہ ہو, زور سے آپ بول دیجئے. پھر ایک درود شریف پڑھ لیجئے, چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیجئے. پھر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. 3 دن کر کے دیکھیے, چوتھے 5ویں دن آپ کی گھر کے اندر, حالات کے اندر, سب میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آپ تبدیلی کے لیے نہیں کر رہے, آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی اتباع کو ڈھونڈیے کرنے کے لیے. آپ باتھ روم جاتے ہیں, اپنی اس کی دعا پڑھ لیجئے, نکلتے وقت دعا پڑھ لیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیجئے نا, چھوٹے چھوٹے اعمال کو پکڑ لیجئے. زبان سے جتنا اذکار ذکر کر سکتے ہیں کر لیجئے, لیکن اس کے بعد جو اعمال کرنے ہیں, کھاتے ہیں, کھانے کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں گے, الحمدللہ شکرانہ ادا اس کا کریں گے. اگر بھول گئے تو کسی سے نہیں کہیں گے آپ نے بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا ہے, خود ذرا بآواز تھوڑی سی پڑھ لیں گے تو اور لوگوں کو بھی یاد آ جائے گا.
بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیں گے، ایسے سے پڑھ لیں گے، اتنا آواز سے پڑھ لیں گے، آزو بازو ہوں گے تو 3-4 آدمی کا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو 2 نے نہیں پڑھا ہے تو ایک تو پڑھ ہی لے گا اس کے اندر. تو سنت کی اتباع کرنی ہے. اب یہ عبادت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں سب سے اونچی عبادت کون سی ہے؟ اہل اللہ کی محبت کے بعد جو عبادت کی بات آئی نا کہ اگر ان کی صحبت میں ہوتی، وہ سب سے اونچی بات جو عبادت ہے، پہلی عبادت، اس عبادت کے بعد تمام عبادتیں پہلی ہے نماز کی. اب یہ نماز کے بارے میں چھوٹی سی بات سن لیجئے. میں وہ اس کی بات نہیں کر رہا جو بے نمازی ہیں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں، نام ہے اس کا، ایک نمازی وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے. وہ نمازی سستی کرتا ہے، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو سستی کرنے والا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. نماز میں سستی کرنے والا جہنم میں جائے گا، بعد میں جنت میں جائے گا. سستی کرنے والا، نہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری بہنیں بیٹیوں کو چاہیے کہ اذان کا انتظار کریں. 5 اذان ہو رہی ہے، 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، اذان پوری سن لیں، اذان کا جواب دیں، جواب دینے کے بعد پھر نماز کر لیں. تو یہ نظر آئے کہ ان کی فکر بنی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہی ہیں. ویل ہے نمازیوں کے لیے، ایک جگہ ہے، بے نمازی کی بات نہیں ہوئی ہے. ویل ہے نمازی. کون سا نمازی؟ جو نمازوں میں غافل ہے. بے نمازی کا پتہ نہیں کہاں جا کر مرے گا، گرے گا. جو نماز میں غافل ہے ان کے لیے ویل ہے. اور ویل ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے. یہ جہنم کی وادی میں غفلت والا آدمی جائے گا. غفلت جو نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر غفلت کرتا ہے، وہ اس میں جائے گا. اس کے اندر جائے گا، اس کے اندر تزکیہ ہوگا، اس کے اندر ویکسینیشن ہوگا، وہاں کلیئر ہو جائے گا. کلیئر ہونے کے بعد جنت میں جائے گا. اب وہ کتنا عرصہ اس میں نکلتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. یاد کہ آگ کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اب کبھی جا کر دیکھیے کسی اسٹیل مل کی، اسٹیل والی فیکٹریاں ہوتی جب سیریا بنتا ہے، لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، 800,000 سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، خوف آتا ہے. تو وہاں کی جہنم کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. یار ایک آج بہت ضروری چیز تھی. ہاں خیر، یہ نماز کی ہم بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب تم میرے بندے بنتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. یہ آخری بات سن لیجئے گا ذرا غور سے. جب تم میرے بندے ہوتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں. برکتیں اتارتا ہوں میں. اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کو راضی، اللہ سے ڈیفائی کر کے، اللہ سے جنگ کر کے، اللہ سے مقابلہ کر کے، کبھی سود میں، کبھی گناہ کے اندر، کبھی کسی چیز کے اندر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو میں خود برکتیں اتارتا ہوں. کسی کو برا مت کہو، یہ حکومت، وہ حکومت، فلانی حکومت. ایک حکومت کے بعد اور خراب حکومت ہمارے اوپر آ جائے گی، ہمارے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال ہمارے جا رہے ہیں. میری برکت کوئی انتہا نہیں ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں. تو جب میرے لوگ مجھے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جب تم میری نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نام کے لیے نا، ماں کا نام سے لے کے کبھی کبھی دادی کا نام، نانی کا نام بھی ڈال دو اس کے اندر. اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے. اب کون سی طاقت ہے جو تو اس قوم کو بچا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی، کہا غرق ہو جائے، غرق ہو جائے. وہ غرق ہوتا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اتنی دفعہ تم سے کہا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، تم نے معاف نہیں کیا. اگر یہ ایک دفعہ مجھے کہتا اے اللہ مجھے معاف کر دو، میں اس کو معاف کر دیتا. اللہ انتظار ہمارا آپ سب کا کر کے بیٹھے ہوئے. آج رات کو ہی اللہ سے کمیونیکیشن اپنا جوڑ لو. اللہ سے سوتے سوتے آپ بھلے تہجد نہ پڑھ سکو، فجر پڑھ لیجئے. رات کو بستر میں لیٹے ہوئے اللہ سے بات اور کلام کیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. آپ اندازہ فرمائیں ایسے رحیم اللہ کی نافرمانی کریں جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ توبہ کرے. جب فرعون غرق ہوا تو اس نے کلمہ پڑھا. جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مٹی اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہ کر لے. یہ فرعون کی بھی اللہ قبول کر لیتے. جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہو اس کے سامنے جھکنا ہی تو انسانیت کی معراج ہے، نہ یہ کہ الٹا فلسفہ. چونکہ اللہ مہربان ہے لہذا جو مرضی کرتے پھرو. یہ بھی کوئی فلسفہ ہے؟ یہ بھی کوئی تھیوری ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کتا آپ کی روٹی کھائے تو گردن جھکا دے، اور میں رب کا رزق کھاؤں تو گردن اٹھاؤں. تو کیا میرا اخلاق کتے
رستے سے بھی نیچے چلا گیا ہے. گھوڑے کو چارہ ڈالو تو وہ سر جھکا کے ساری منزلیں طے کرنے کے تیار ہو جائے, اور اللہ مجھے دے اور میں گردن اکڑ لوں اور اکڑ کے میں بات کروں اور اللہ کی نافرمانی کروں. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو فرشتے بھی وہاں دیکھتے ہیں اللہ نے اتنی نعمت دی ہے, اتنی ایک ہم کن کی نعمت کا شکر ادا کریں. نعمت کا کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مومن تو ہر حال میں خوش رہتا ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے, یہ صبر کرتا ہے. صبر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی فی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لیتا ہے, اور شکر کے اندر پڑھتے رہتا ہے. میرے بیٹا ابھی وہاں آ رہا تھا, دبئی لینڈ کر رہا تھا, مجھے کہا, میری پوتی نے کہا کہ میری دادا فلائٹ بڑی انسرٹن اپ ڈاؤن ہوئی. میں اس کے اندر فلائٹ کے اندر یہ موبائل کے اندر دیکھتا رہا, اب پہنچنے والی. جب لینڈ کر گئی تو میں نے کہا اب لینڈ کر گئی, بیٹا بولا دادا آج تو فلائٹ بہت اچھی رہی. میں وہیں سے میرا 3:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے. میں الحمدللہ لک الحمد والشکر, الحمدللہ لک الحمد والشکر. آپ بہانے ڈھونڈیے الحمدللہ لک الحمدللہ کا شکر کہنے کا. اب یہ پوری اگر کلام نہیں کہہ سکتے, کہتے اللہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے. یہ اللہ بھی نہ کہہ دے شکر ہے شکر ہے شکر ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ آپ کہہ رہے, اللہ کا شکر ادا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نکالے کہ شکر ہے. اب وہ وہاں دبئی لینڈ کر گئے ہیں. اب میرا شکر کہنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے, 12:30 بجے یہاں لینڈ کریں کراچی میں, یہ بھی فلائٹ اس کی اچھی گزرے گی. اس نے زن ہے کہ میں نے اللہ کا شکر, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہو جائے گا, برکت ہو جائے گی, اللہ کی طرف سے برکت آئے گی, اللہ کی طرف سے فضل آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا سبق ہمارا ہے, ہم ذکر کرتے نہیں ہیں, ہمارے خانقاہ کے اندر ذکر میں ہم غرق ہوتے ہیں. ہمیں غرق ہو جانا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو حفاظت کرنی ہے. غرق ہو کے ثواب کما کے ضائع نہ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.